نیلی کوٹھی ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے راز تو کھلنے جا رہا ہے زید کے سامنے کہ آخر زارا کون ہے۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ زہرا کی پھوپھو زارا کو اس گھر سے نکالنے کے لیے بہت گھٹیا چال چلتی ہے، انگوٹھی چرا کر زہرا کے بیگ میں ڈال دیتی ہیں اور پھر اس پر چوری کا الزام بھی لگا دیتی ہیں۔ زید منع کرتا رہا کہ پھوپھو مجھے پورا یقین ہے کہ انگوٹھی زہرا نے نہیں چرائی، آپ اسے جانے دیں، لیکن اپنی چال ناکام ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی ہیں، اس لیے زارا سے اس کا بیگ چھین لیتی ہیں۔ ایسے کیسے جانے دوں اپنا بیگ چیک کروائے بغیر، اگر یہ چور نہیں تو کیوں نہیں چیک کروا رہی؟ زارا انہیں اپنا بیگ پکڑا دیتی ہے کہ یہ لیں چیک کر لیں، میں نے کوئی انگوٹھی نہیں چرائی۔ ایسے میں انگوٹھی بیگ میں سے نکل کر زمین پر گرتی ہے اور یہ دیکھ کر زارا بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ رنگ نہیں چرائی، مجھے نہیں پتا یہ میرے بیگ میں کیسے آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں جسے دیکھ کر زید کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ نیلوفر میڈم بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ زارا ایسا نہیں کر سکتی، لیکن زید کے والد کو زارا پر یقین نہیں، انگوٹھی اسی کے بیگ سے نکلی ہے، اسی لیے دونوں بہن بھائی زارا کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ زارا بھی روتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے تو زید اس کے پیچھے اسے منانے کے لیے زارا پلیز رکو، میری بات تو سنو، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن زارا زید کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ اتنا بڑا الزام لگایا مجھ پر، مجھے نہیں پتا کہ کس نے میرے بیگ میں ڈالی، میں یہاں پر نہیں رکوں گی، اور روتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ایسے میں زید بہت پریشان ہوتا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر علی اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ بھائی زید کا زارا سے کیا تعلق، جس پر زید کہتا ہے کہ کلاس فیلو ہے میری، جس پر اکبر صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں بسمہ پر فوکس کرنا چاہیے، ہونے والی بیوی ہے وہ تمہاری، اس فرق کو ہمیشہ سمجھو۔ زید تو پریشان ہو چکا ہے، پہلے علائنہ اور اب بسمہ، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا وہ خود کیا چاہتا ہے۔ ایسے میں بسمہ کے نکاح کی تیاریاں بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور وہ شہیر کو پھنسانے کے چکروں میں ہے۔ ایسے میں شہیر اتنا خوش فہم ہے کہ لڑکی اس کنگلے پر لٹو ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ بسمہ کو مشورہ دیتا ہے کہ ہم دونوں اس نکاح کو روکنے کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں، پیپر میرج کر لو مجھ سے۔ بسمہ جو بڑے غور سے شہیر کا مشورہ سننے کے لیے آگے ہوئی تھی، اس کی بات سن کر غصہ کر جاتی ہے۔ وہ وکی سے محبت کرتی ہے، اس کے سامنے زید کو اہمیت نہیں دے رہی، تو یہ شہیر کیا چیز ہے؟ وہیں زارا کے یوں ناراض ہو کر جانے کے بعد زید کی پریشانی دیکھ کر نیلوفر میڈم زید سے کہتی ہیں کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، ہم دونوں اس کے گھر جائیں گے، منا لیں گے اسے، سوری کر لیں گے آپا کے رویے پر۔ یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں زارا کے گھر، سارا دروازہ کھولتی ہے، انہیں اپنے سامنے دیکھ کر حیران بھی ہوتی ہے اور خوش بھی، اندر لے کر آتی ہے۔ ایسے میں نیلوفر میڈم زارا کے کمرے میں جاتی ہیں اسے منانے کے لیے، زید باہر ہی بیٹھا تھا ڈرائنگ روم میں۔ ایسے میں اس کی نظر سامنے پڑی پرانی تصویروں پر پڑتی ہے، اس میں اپنے بابا جانی کو دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے، آگے بڑھ کر ان تصویروں کو غور سے دیکھتا ہے۔ بابا کی جوانی کی تصویریں، ان کی پہلی بیوی، ان کے بچے، یہ سب کیا ہے؟ ان سب تصویروں کو دیکھنے بعد زید کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے اور سارا سچ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ وہ تو خود بابا جان کے ان رشتوں کو تلاش کر رہا تھا، اس نیلی کوٹھی کے اصل حقداروں کو۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زارا اور سارا بابا جان کی نواسیاں ہیں۔